ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ اپنی راہ میں ہماری نیتوں کو خالص کر لیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس دین پر استقامت اختیار کریں اور ہمیں اس سے دوسروں تک بھی لے کے جانے والے بنیں، آمین۔ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 57 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ وَتَاللَّہِ انہوں نے کہا اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ البتہ میں ضرور چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ تمہارے بتوں سے، بعد اس کے کہ أَن تُوَلُّوا تم منہ پھیر جاؤ یا پھر جاؤ، مدبرین پیٹھ پھیر کر۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو علی الاعلان دعوت توحید دی تھی، لیکن وہ کسی طرح بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اب یہ حربہ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے چلے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا۔ تو ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ باتوں سے تو اپنی گمراہی کو سمجھتے نہیں، اب انہیں کسی عملی تجربے سے سمجھائے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی انہیں ایک مشاہدہ کرایا جائے۔ تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ جب یہ لوگ اپنے بتوں کے پاس سے غیر حاضر ہوئے تو پھر میں ان کے مشکل کشاؤں کی خبر لوں گا۔ مشکل کشاں مطلب یہ کہ جن کو وہ اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی وہ ان کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، یعنی انہی کے ذریعے وہ وسیلہ کرتے تھے نا اللہ کی طرف۔ اب اتفاق کی بات کہ ان کے جشن نوروز یعنی قومی میلہ کا دن قریب آ گیا، تو یہ سب لوگ اس میلے پر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسا موقع میسر آ گیا جس کی انہیں انتظار تھی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا تو اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا مگر کبیر اللہم بڑا ان کا، لعلہم شاید کہ وہ الیہ اس کی طرف یرجعون وہ پلٹیں یا رجوع کریں۔ تو بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سیارہ پرست بھی تھی، انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات کے انتہائی معتقد تھے، یعنی اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ انسان کی زندگی پر سیاروں کا مثلاً سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ کی ارواح کی ایک مخصوص جو ہے نا، یعنی اس کی انسانی جسم پر اثرات ہوتے ہیں، اور چونکہ ان اجسام کو تو وہ جا کر آسمانوں کی طرف ان کی عبادت نہیں کر سکتے تھے یا انہیں اتار کے تو نہیں تلا سکتے، تو ان کی ارواح کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی اور اسی شکل کے مجسمے بنائے جاتے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوش مندی کی ابتدا میں پہلا تجربہ اپنی ذات پر کیا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ سیارے، یہ چاند اور یہ سورج کیا میری زندگی پر کچھ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں، اور تجربے نے انہیں یہی بتلایا تھا کہ ایسی باتیں سب انسانی توہمات ہیں۔ اسی بنا پر قلبی یقین کے ساتھ وہ اپنی قوم سے مجادلہ اور قابلہ پر اتر آئے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جس درجے پہ ابراہیم علیہ السلام ہیں نا، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک غور و فکر، تدبر اور مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر 20 سال کی عمر میں آپ کو کچھ چیزیں شکوک و شبہات میں ڈالتی تھیں اور آپ لوگوں کی باتیں سن کے اپنی کوششیں جو دین کی راہ میں ہم تھوڑی بہت کر رہے ہیں وہ ہم روک دیتے تھے یا سلو پڑ جاتے تھے، تو جب ایک ڈیکیڈ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تھامے رکھتا ہے اور آپ چلتے رہتے ہیں، تو پھر جب ایک ڈیکیڈ گزرتا ہے پھر اس سے اگلا ڈیکیڈ گزرتا ہے، تو ایک عمر آتی ہے کہ آپ کو پھر آپ اپنی جگہ پر مزید جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ 20 سال سے پہلے، یعنی مثلاً 40 سال کے اگر آپ ہو گئے ہیں اور 20 سال پہلے اگر آپ کسی کو ڈنکے کی چوٹ پر کچھ نہیں بتا سکے، تو اس 40 سال کی عمر میں آپ اپنے تجربات اور مشاہدات اور جو کچھ آپ نے زندگی میں پایا ہوتا ہے عمل سے، تو اس کی بنا پر آپ اس وقت دبنگ ہو کر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بڑی ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے چاند اور ستاروں اور ان میں غور و فکر کرتے تھے اور سورج میں، اور کہتے تھے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خود ہی ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو دل کے اندر یقین اتر گیا تھا نا، اس کو اپنی زندگی میں چیک کیا کریں کہ کیا ہم ابھی تک اسی طرح، جیسے اگر آپ 30 سال کے ہیں تو صرف 10 سال پہلے کی حالت کا اندازہ کر لیں کہ میں ابھی تک 10 سال پہلے جیسی ہی ہوں کہ کوئی کچھ کہہ دے تو میں گھنٹوں اسی کو سوچتی رہتی ہوں اور اپنی زندگی خراب کیے رکھتی ہوں، یا میں اپنے مقصد پر نظر رکھے ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر جو قلبی یقین اترا تھا تو وہ اپنی قوم سے مجادلہ اور قابلہ پر اتر آئے تھے،
ان لوگوں کو جشن نوروز اس دن ہوتا تھا جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا تھا، اور آج کل کے حساب سے یہ دن 1 اپریل کا بنتا ہے، اور جو موسم بہار ہوتا ہے اور مبتدل موسم ہوتا ہے، یعنی نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ جشن نوروز پر جب سب لوگ جانے لگے تو پہلے اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھیں، پھر بت خانہ کو جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلہ میں شمولیت کی دعوت دی، تو آپ نے آسمان پر نگاہ دوڑائی جیسے سیاروں کی چال دیکھ رہے ہیں، اور کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں، لہٰذا مجھے ساتھ لے جا کر اپنے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو، ٹھیک ہے، اور مجھے یہیں رہنے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیاروں کی طرف نگاہ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے اثرات پر یقین رکھتے تھے، بلکہ جبکہ اس لیے دہرائی تھی کہ آپ کی ستارہ پرست قوم آپ کے عذر کو معقول سمجھ لے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بلیو کرتے تھے۔ اب یہاں پر رک کر سوچیں کہ کہیں ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی وسوسہ، یا وہی بات ہے نا جو بھی میں کہہ رہی تھی کہ چلو 15-20 سال کی عمر میں اگر آپ کالج یونیورسٹی جاتے تھے اور یہ چیزیں وہاں پر عام ہیں کہ ستاروں کے اپنی زندگی پر اثرات اور ہاتھ دکھانا اور یہ سب کچھ، لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ شرک میں آتا ہے اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ ستارے سیارے تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ ہماری زندگیوں کو یا ہماری تقدیر کو کیسے متعین کر سکتے ہیں، تو دیکھا کریں کہ آپ ابھی تک تو نہیں ان کاموں میں پڑے ہوئے، جیسے ہیلووین کے موقع پر لوگوں نے کس طرح کے بلیفس اپنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر ارد گرد کوئی آپ کے جاننے والوں میں ایسا ہے تو اس کو بھی اس میں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں، یعنی ان اثرات کے پیچھے پڑ کے کہ ہاں مجھ پر یہ اثر ہو رہا ہے، مجھ پر یہ ہو رہا ہے، اور اب تو خیر کوئی بھی بات ہو جاتی ہے تو انسان گوگل کھول لیتا ہے، گوگل جو کچھ بتاتا ہے وہ انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہی سچ ہے، تو اتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی آپ بچا سکیں گے جب آپ خود یقین رکھتے ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سب لوگ میلے پر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی سنہری موقع تھا، آپ نے ایک کلہاڑا لیا یا تبر، کوئی ایک آلہ تھا، بت خانے کا دروازہ کھولا اور ان کے بتوں کو مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، البتہ بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب کارستانی اس بڑے بت کی ہے۔ تو اور وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں جو آ رہا نا، لعلہم الیہ یرجعون، الیہ کی ضمیر اس بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھنے سے ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ لوگ سخت مشکل کے وقت بڑے بت ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور الیہ کی ضمیر خود ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ بعد میں آ کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی پوچھا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے ایک چال چلی تھی، ایک حربہ کیا تھا کہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، جو ہمیں اگلی آیات سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا یہاں پر نا میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، اب ہم ٹیسٹ تو ہمارا انشاءاللہ ہوتا ہی ہے، تو سننے کے دوران آپ نے جو تفسیر آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو بس یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہو گھر پہ، ترجمے پر بہت زیادہ فوکس کریں، کوئی لفظ جو ہی منہ سے نکلے اس کا ترجمہ بھی فٹافٹ باہر آنا چاہیے، یہ تبھی ہوگا جب آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ کچھ خواتین بوڑھی عمر میں بھی 25 دفعہ ترجمے کی دہرائی کرتی ہیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میں نے میرا خیال ہے 5 دفعہ ہی شاید لگائی ہوئی ہیں، 3 دفعہ ہے، سبق یاد بھی ہو جائے تو اتنی دہرائی ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بعد میں جمنے کے لیے مفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لفظ کو کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ باقی جہاں تک تفسیر کا معاملہ ہے اس میں صرف آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اہم باتوں کو، تاکہ جب آپ سب کے سامنے پڑھیں تو آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آئے، یعنی بک آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے لیکن آپ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے اس کو پہلے سے سمجھا اور تیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ سارا کچھ نہیں پڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اور پھر آپ پورا ہی ٹائم لیں گے جتنا ہمیں درکار ہوتا ہے، یعنی 5 منٹ بھی اگر ایک لے انسان تو وہ ترجمہ اگر اس نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوا تو وہ فٹافٹ سنا سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے، قالو انہوں نے کہا، من فعل کس نے کیا ہے، ھذا یہ بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کر رہا تھا، یقالو کہا جاتا ہے، لہو ابراہیم، اس کو ابراہیم، یعنی جس کا نام ابراہیم ہے، تو بعض لوگ کہنے لگے، اب بعض آ کے پوچھنے لگے، جیسے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے، جس نے کیا وہ تو بہت ظالم ہے، تو بعض انہی میں سے کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا، یعنی
غلط طریقے سے وہ ان کا ذکر کر رہا تھا، وہ ان کو ناپسند کرتا ہے یا جو بھی، تو اس کا نام ابراہیم ہے۔ جب ان لوگوں نے میلے سے واپس آ کر اپنے مشکل کشاؤں کی یہ خستہ حالی دیکھی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ بڑے بت کے کندھے پر جو کلہاڑا ہے تو شاید اسی بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو تہس نہس کر دیا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، توڑ پھوڑ کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہتے تھے، کیونکہ ابراہیم کا علیہ السلام نے دراصل ایک حربہ اختیار کیا تھا۔ تو انہیں خیال آیا تو صرف یہ کہ جس کسی نے یہ کام کیا وہ بڑا ظالم ہے، یعنی انسان ہی نے کیا، کسی نے بھی۔ اور اب ان کے دماغوں میں کیا تھا کہ ان مشکل کشاؤں کی ناراضگی سے ہم پر قہر نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی جب میں کہہ رہی تھی نا کہ سیاروں کے اثرات لوگ مانتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس اثر کے اگینسٹ کچھ کام کیا تو ہم پر ضرور بلا آئے گی۔ تو اس قہر سے بچنے کی انہیں یہی صورت نظر آئی کہ ہم اس ظالم کا سراغ لگائیں اور اسے قرار واقعی سزا دیں۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ لوگوں کے سامنے یہ اظہار خیال کر چکے تھے کہ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ سنوار سکتی ہیں، کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ انہوں نے سیاروں کی ہی ارواح کی اپنی ذہنوں میں کچھ شکلیں بنائی ہوئی تھیں اور ان کو بتوں کی شکل دے لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ تو بتایا تھا کہ سورج، چاند، ستارے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے نفع و نقصان کے ہرگز ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ باتیں کہہ چکے تھے، تو لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ یہی ہمارے بتوں کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا چکے تھے کہ ان کی عبادت کرنا صریح گمراہی اور انسانیت کی توہین ہے، تو انہیں فوراً یہ خیال آ گیا کہ یہ کارستانی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہو سکتی ہے، اور ان کے علاوہ تو کوئی شخص ایسی نظر میں نہیں ہے ہماری جو ہمارے معبودوں کے بارے میں اس قدر گستاخ ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، فاتو، لے آؤ، بھی ساتھ اس کے، علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا معاملہ کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس سے پتہ چل جائے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور سب لوگوں کے سامنے علی الاعلان اس کو اگر سزا دی جائے گی تو ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے بت ہیں ان کو یہ ٹھنڈک ان کو پڑ جائے گی کہ جس نے ہمارے خلاف ایسا کیا ہے اس کو سزا مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وہی بات کہ عبرتناک سزا ہو، یعنی آئندہ آنے والوں کو ان کے معبودوں کی شان میں گستاخی نہ کرنے کی جرات نہ ہو۔ تو یعنی اب ان کے یہاں پر عقائد سامنے آ رہے ہیں کہ صورتحال ان کی کیا تھی، کس حد تک وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، انتا، کیا تو نے، فعلتا، کیا ہے تو نے، حاضہ، یہ بھی، آلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، ہے ابراہیم علیہ السلام۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا، بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا ہے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، حاضہ، اس سے، فاسألوہم، تو پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ کچھ بولتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب سب کے سامنے لایا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سب، یشہدون کا لفظ آ رہا ہے نا کہ سب کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا، تو پہلا سوال جو ان سے کیا گیا تو وہ اعتراف جرم سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب بھی مجرم کو کسی جگہ پر اس طرح لایا جاتا ہے تو پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے، اعتراف کرایا جاتا ہے، تو کیونکہ اگر مجرم کا جرم ثابت نہیں ہوگا تو پھر تو سزا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب یہاں پر جواب کیا دیا ہے، کرینے کی شہادت تو یہ ہے کہ یہ سب کارستانی بڑے بت کی ہے۔ کرینے کی شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آنکھوں دیکھو تو وہ معاملہ نہیں دیکھا، لیکن گواہی کے قریب یہ بات لگتی ہے۔ جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے میں پڑھا تھا نا کہ وہ جس نے کرینے کی شہادت دی تھی اس آدمی نے کہ چیک کر لو قمیض آگے سے پھٹی ہے یوسف علیہ السلام کی یا پیچھے سے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دراصل یہاں پر یہ چال چلی تھی کہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کرینے کی شہادت تو یہ ہے کہ سب کارستانی بڑے بت کی ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، یعنی جس نے کندھے پر کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے وہ اٹھا تو نہیں سکتا، کسی نے ہی رکھا ہے۔ تو ممکن ہے کہ بڑے خدا کو تمہارے جانے کے بعد چھوٹے خداؤں پر غصہ آ گیا اور اس نے خود ہی ان کو تہس نہس کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو سوال کا تو جواب تم خود ہی اس سے ہی لے سکتے ہو کہ، اور پھر یہ کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے بت پڑے ہوئے انہی سے پوچھ لو کہ کس نے ان پر یہ ظلم رکھا ہے، اگر یہ بولتے ہوتے فاسألوہم، ان سے پوچھ لو کہ کون ان کا یہ حال کر گیا، ان کانوا ینطقون، اگر وہ اس سوال کا جواب دے سکیں۔ فرجعوا، تو وہ پلٹے، الی انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔
تو اپنے دلوں میں انہوں نے سوچا تو اس بات کو، تو دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹائے گئے اپنے سروں پر. لقد البتہ تحقیق علمتا تو جانتا ہے، ما ہؤلاء نہیں ہے یہ، ینطقون کے بولیں، یعنی یہ بت بولتے تو نہیں ہیں. یعنی لاجواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہوئے. اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لمحات کی بات ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے قصے کو یاد کر لیں. اس میں جادوگر تو ایمان لے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ بھی اپنی جگہ پر کتنے اعتقادات میں سخت تھے، اور فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ کیسے ملے ہوئے تھے، اور اپنی ساری چالیں اکٹھی کر کے آئے تھے کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو شکست دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن جب حالات یعنی ان کے سامنے واضح ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور یہ کس طرح سے اس سب کو اس نے ختم کر دیا، تو وہ چند لمحوں ہی کی بات تھی کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے اور سجدے میں گر پڑے. تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح فرجعوا الی انفسہم، وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف. فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی ظالم ہو. لیکن وہ بس کچھ لمحوں کی ہی بات تھی. ساتھ ہی ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو اسی طرح سے لاجواب ہوئے، لیکن قبول کرنے کی بجائے الٹا کیا انہوں نے. جادوگروں نے تو مان لیا تھا نا وہاں پر، تو انہوں نے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور پھر کہنے لگے قالا. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر پھر ان کو بات بتائی ہے. قالا افتعبدون من دون اللہ، کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم، جو نہیں نفع دیتے تم کو، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا کہ یہ بھی انہوں نے بھی بھرا مجمع خود ہی اکٹھا کیا تھا، جیسے فرعون نے وہ سب کچھ خود کیا تھا. تو اب یہ پورے مجمع کے سامنے ہیں، اور جو انہوں نے ظاہر ہے یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہی جو ہوتے ہیں، لیڈ کلاس جو ہوتی ہے معاشرے کی، وہی نظریات پہ قائم ہو جاتی ہے، وہ چیز معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور عوام تو ویسے ہی اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دلیل کے میدان میں تو ہار گئے، یعنی اپنے تمام لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ یہ نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں. اگر یہ بت نفع نقصان کے ذمہ دار تھے تو خود کو کیوں نہیں بچا سکے. اور اسی طرح ایک صحابی کا بھی قصہ آتا ہے نا، وہ کافی لمبا قصہ ہے. وہ انہوں نے اپنے باپ کو اس طرح سے دین پر بلایا تھا، اور 2-3 دفعہ انہوں نے کوششیں کی کہ اس کا بت چھپا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کو کوڑے میں جا کے رکھاتے تھے. تو باپ کہتا تھا کہ میرے بت کو یہاں پہ کس نے رکھا. تو فائنلی وہ ایمان لے آیا تھا کہ وہ بت جو خود کبھی کوڑے پہ گرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور تو یعنی کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ میں اس کی عبادت کیا کروں، اور وہ کیا میرے رب تک میرا کچھ بات پہنچاتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ان کے پاس بھی ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا کچھ جواب نہیں تھا. تو جو کچھ ہوا بالکل ابراہیم علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہوا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر وہ توحید اور شرک میں سے ایک راہ کو منتخب کر لیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ سے پلٹ گئے اسی راہ پر. ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو کہا اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، ولیما تعبدون من دون اللہ، اور واسطے ان کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی تم ذرا سوچتے بھی نہیں ہو. اب یہ دیکھیں کہ 2 باتیں انہوں نے کی ہیں کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ تو تمہیں کچھ بھی نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی ضرر دیتے ہیں. یہ نفع اور نقصان کی جو بات ہے نا، یہ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں نا، یعنی دیکھیں مومن کو نا ماضی کا غم نہیں لگا رہتا، اور نہ ہی اس کو مستقبل کا اندیشہ رہتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ مومنین ہوتے ہیں. آخرت میں تو وہ اس مقام کو پائیں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے. ان کے اوپر کچھ بھی ہو جائے نا، ان کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے، ان کو پتہ ہے کہ میرے رب نے میرے مقدر میں یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو برضا اور رغبت قبول کرتے ہیں. مصیبت پڑنے پر بھی ان کے منہ سے الحمدللہ ہی نکلتا ہے کہ شکر ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں جا پڑی، اور شکر ہے کہ میرا ایمان تو محفوظ ہے. تو اس کسوٹی پہ نا خود کو پرکھا کریں. ہماری جو عموماً مشکلات ہوتی ہیں نا، وہ کیا ہوتی ہیں کہ اگر تو فائدہ حاصل ہوا تو ہم بہت وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا ہے، بلکہ ہم وہ وسیلے جن کے ذریعے سے ہمیں وہ فائدہ حاصل ہوا، ہم ان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا بڑا بت
یہ بت نہیں ہیں، وسائل ہیں، مادی وسائل ہیں جن پر بھروسہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وسائل ہمیں دنیا میں دیے گئے ہیں کہ ہم ان سے اپنی دنیا تو گزاریں گے لیکن اصل میں ہم اس سے اپنی آخرت سنواریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ تبھی سنورے گی جب ان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر اور اللہ ہی سے تعلق قائم رکھ کر استعمال کیا جائے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت اسباب اور ان کو وسائل دیے گئے. ذوالقرنین بادشاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت دیکھا کریں کہ آپ کا رویہ اسباب کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے تو تب بھی، کیونکہ ہم خواتین جو ہے نا وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، نقصان بھی پہنچتا ہے تو ہم بہت ہی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو یعنی شدید رد عمل ہوتے ہیں نا، یہ مومن کو زیب نہیں دیتے. کیونکہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شدید رد عمل میں چلا جاتا ہے نا، کوئی بھی رد عمل ہو، غصہ بھی ہمارے اندر رکھا گیا ہے، تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، لیکن ہم ان جذبات کو اعتدال میں، توازن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بھی ہم اس توازن سے، اعتدال سے نکلتے ہیں، اپنی ہی زندگی میں مشکلات لے کر آتے ہیں. تو ولا یضرکم، یہ دیکھا کریں کہ جب کوئی ضرر آپ کو پہنچتا ہے، کوئی بہت محبوب چیز آپ سے روک دی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، سارے اسباب لڑا کر بھی وہ آپ کے پاس نہیں پہنچتی، کیونکہ ہے تو اللہ کا ہی اذن نا، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو اسباب سے وہ طاقت ہی چھین لے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے اندر سے حرارت ہی نکل گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم ہر نماز کے بعد ہمیں وہ دعا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد نا اس کو شعوری طور پر اس دعا کو پڑھا کریں کہ رب جو تو نے عطا کرنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے لیے، یعنی یہ کلمہ وہ ہے کہ یعنی تمہاری عقلوں پر حسرت ہے، افسوس ہے، اور ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون، تم ذرا سوچتے نہیں ہو. قالو، وہ کہنے لگے، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو، ونصرو، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو. بالکل وہی صورتحال جو فرعون نے کی تھی، ایک دم سے ہی جادوگروں کے خلاف وہ کیسے پلٹ گیا تھا اور ان کو اس نے سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا تھا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب دلیل اور حجت کے میدان میں یہ ہار جاتے ہیں تو پھر ضد بازی پر اتر آتے ہیں، جسمانی سزاؤں پر، تکالیف پر اتر آتے ہیں، اور چونکہ قوت میں ہوتے ہیں، اکثریت میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر خود بت تراش، بت فروش اور عراق کے بادشاہ نمرود کا درباری مہند تھا. تو اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا تو اس کا روزگار، اس کی آمدنی کے ذرائع اور دربار میں اس کا مرتبہ و مقام سب کچھ ختم ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں بھی کتنی دفعہ آتی ہیں نا. ہم کیوں ان آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ وہی بات کہ ہم نظر اسباب پر رکھے ہوتے ہیں، مسبب الاسباب ہماری نظروں میں نہیں ہوتا. ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں رزق عطا کرے گا، کہ ہم ایسی جگہ پر رزق حاصل کرنے کی تگودو کریں جہاں پر یا تو آپ کو کسی حرام میں پڑھنا پڑ رہا ہے، یا یہ کہ سارے دن کی نمازیں ہی چھوٹ رہی ہیں، وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرے کہ کوئی نماز پڑھیں، فرض بھی ادا کریں. ٹھیک ہے، تو قوم کے لوگوں سے بڑھ کر آزر خود ہی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دین کا دشمن بن گیا تھا. تو لوگوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ جیسے بھی ہو سکے اپنے مشکل کشاؤں کی عزت اور بھرم کو بچاؤ. یعنی اب یہ ان کی عزت بے عزتی کا معاملہ بن گیا تھا. تو عزت تو اللہ کے ہی ہاں ہے جس کی طرف وہ جا نہیں رہے تھے. تو انہوں نے کہا بہتر حل تو یہی ہے کہ اس کو صفا ہستی سے مٹا دو، بھڑکتی آگ میں ڈال دو. اس غرض کے لیے سرکاری سطح پر ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور ایک فلاخن، یعنی وہ جو ہوتی ہے نا جس سے توپ ہوتی ہے نا جس سے گولا دور پھینکا جاتا تھا، وہ تیار کی گئی، اور اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، قالو، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی ہو جاؤ بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام پر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کہو تو آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اور انہوں نے وہی کلمہ پڑھا تھا جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جب لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کے خلاف لوگ جمع کر لیے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ یاد کریں اور مشکلات اور تنگی کے وقت پڑھا کریں اس کو، بجائے یہ کہ انسان خود کو ہلاکت میں ڈالے رکھے کہ ہاں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اور اس کو سمجھ کے انسان محسوس کرتے ہوئے پڑھے حسبنا اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ، میرا اللہ ہے نا، رب ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اسی کے لیے میں نے یہ کیا ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے نا جس کے ذمے آپ اپنا کیس دے کے خود مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور وکیل آپ کا کیس لڑتا ہے، وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے۔ تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت اچھے وکیل ہیں، وہ تو سب سے بہترین وکیل ہیں، ان کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے ایسے ہو جاتے ہیں اتنے مطمئن پرسکون، اور کہ فرشتے کی مدد آئی اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مجھے یہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دے دیا گیا یا نارو کونی بردوں و سلامن، کہ ایک تو ٹھنڈی ہو جاؤ اور پھر سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، یعنی وہ اگر ٹھنڈی بھی ہو جاتی تو آپ جانتے ہیں کہ فریزر میں بھی تو نہیں رہا جا سکتا، بلکہ وہ سلامتی والی بن گئی، عافیت والی ہو گئی ان کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے معجزہ تھا، اور معجزہ کیا ہوتا ہے کہ جب خرق عادت سے ہٹ کر کوئی بات وقوع پذیر ہو، یا جو چیز اس سبب سے ہونی ہوتی ہے وہ ہو نہ، مثلا آگ نے تو جلانا ہی ہے لیکن اس نے نہیں جلایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا، مسبب الاسباب کا حکم تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے، اس کو حکم دیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ تو اس میں یعنی کہ جب ہم یہ واقعہ پڑھیں تو ہمیں ٹھیک ہے، ہم علاوہ انبیاء کے معجزات تو نہیں آتے، لیکن اولیاء اللہ پر کرامات تو ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تھا نا، تو ان کی جماعت میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا تھا، تو ان کے سامنے جماعت میں ایک عفریت جو بڑا جن تھا وہ کہنے لگا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس یہاں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، اور اس میں تقریباً یعنی صبح سے چاش تک کا وقت لگتا تھا، 4-5 گھنٹے یا اس سے کم لگا لیں، لیکن وہ جو دوسرا شخص تھا جس کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس یہ تخت لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی نظر کو جھپکیں، یعنی کہ ایک طرف سے دوسری طرف تک نگاہ جائے، اور اس سے پہلے ہی تخت ان کے سامنے تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صاحب علم تھا، تو وحی الہی سے جڑ کر انسان یہ چیزیں حاصل کرتا ہے، یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہم سیکھتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا نا کہ جتنی برکت چاہتے ہو اتنا قرآن پڑھو، لیکن ہمارے نا دل نہیں مانتے ہیں، ہم یقین نہیں کرتے ہیں نا، اسی لیے تو تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اسباب ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے پیدا کیے ہیں، لیکن اسباب کے پردے میں نا سب کی مدد کی جاتی ہے، لیکن اسباب سے ورے جا کر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن سے تعلق دیکھ لیں، باہر سے آتے ہیں تو اندر آ کر قرآن مصحفی کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہم آج کل ڈیوائسز کی طرف جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو ہی معاملہ ہے کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں اور کہنے لگے ساریہ الی الجبل، اور ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، اور وہ کسی جنگی مہم پہ تھے، اور کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور پہاڑ کے طرف ہو گیا تو میں بچ گیا، تو انہوں نے بعد میں آ کے بتایا کہ انہوں نے خطبے کے دوران یہ بات کہی تھی کہ ساریہ، اب عمر رضی اللہ عنہ کو ساریہ رضی اللہ عنہ کیسے دکھائے گئے تھے، سبحان اللہ، یہ کرامات ہیں، اور یہ آتی ہیں کیوں نہیں جب انسان اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے نا، اور تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں نے خود بھی ہدایت کو پانا ہے، اس علم کو سیکھنا ہے، اور لوگوں تک بھی اس کو لے کر جانا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی ریاضت ہے، قربانیاں ہیں جو انہوں نے دی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں سب کچھ ہی قربان کر دیا، یعنی اب صرف زندگی تو رہ گئی تھی،
اس کو بھی انہوں نے یعنی کوئی پرواہ نہیں کی اور آگ میں کود پڑے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے تو ہم دے نہیں سکتے، کبھی ہماری جان کی قربانی ہمارے بچوں کے حوالے سے یا کوئی چیز، تو ہم میں دے اللہ نہیں ایکسیپٹ سکتے۔ یور ٹیئرس ایما، ماشاء اللہ، بالکل، بس ہم کو ہم فالو کر سکتے ہیں نا، وہی کوشش ہاں کریں۔ کوشش ہی کر رہے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ کوششیں قبول کر لے۔ تو اگلی بات کیا ہے کہ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو معاشرے میں باعزت مقام رکھتا ہے، اس کے یہ بیٹے ہیں اور وہ سارا اختیار اور اقتدار اور مال و دولت، جاہ و حشمت سے انہیں کوئی رغبت نہیں ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی مانگی تو وہ بھی دے دی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ چال چلیں، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو بنا دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی امتحان میں ڈال دیا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلیں، انہیں دکھ پہنچائیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو امتحان میں ڈال دیا، اور یعنی کہ ایسا خسارہ ان کو دیا کہ اس سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اخسرین یعنی اس خسارے سے بچنے کے لیے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی نقصان آپ کو ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح اس کی کمی آپ پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آخرت کا خسارہ ہے نا، ایسا خسارہ ہے کہ اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں پر جیسے جہنم کے حالات ہم پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہاں پر لوگ چاہیں گے کہ اب ان کو نکالا جائے، اب ان کو واپس لوٹایا جائے کہ وہ دین کو قبول کریں اور وہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ان سے مطلوب تھا، لیکن ان کو اب یہ سب کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو انسان کے لیے سیکھنے کا مقام کیا ہے کہ وہ اسی دنیا میں اس خسارے سے بچ جائے۔ اخسر کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، افضل و تفضیل کے وزن پر۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، طرف اس زمین کے، بارکنا، وہ جو برکت دی تھی ہم نے، فیہا، اس میں، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر بھی آپ یہ دیکھیں کہ قوم اتنی سرکش اور ضدی تھی، واضح ایک معجزہ ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ کسی شخص کو بھڑکتی الاؤ میں ایک ایسی آگ جو پوری گورنمنٹ نے مل کر تیار کی ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہوگی، کوئی چھوٹی موٹا ایندھن تو نہیں اکٹھا کیا گیا ہونا، پہلے سے ہی اس کو بھڑکایا گیا، پھر پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا ہو اور ان کو پھر آگ، نعوذ باللہ، جیسے آج کل کبھی کبھار ایسے واقعات آپ سنتے ہیں، پیٹرول پھینک کر یا آئل پھینک کر آگ لگانا، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے ہی بھڑکائی گئی تھی اور ان کو پھینکا گیا۔ تو اللہ کے عذاب سے بڑھ کر تو کوئی عذاب نہیں، جیسے جہنم کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جاتے ہی چہرے جھلس جائیں گے، تو چال تو انہوں نے بھی یہی چلی تھی کہ پہلے سے ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں اس کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور لوط علیہ السلام کو، یعنی جو ایمان لانے والے تھے۔ اب یہ سارا معجزہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، حجت تمام ہو گئی نا۔ دنیا میں بھی کس طرح ہمارے سامنے بعض اوقات حجت تمام ہوتی ہے، تو اور پھر لوط علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حماران یا ہاران وغیرہ جو بھی آپ کی تفسیر میں ہے وہ آتا ہے نام، اس کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب قوم سے دشمنی چھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، جب قوم سے دشمنی ٹھن گئی ہوگا، کیونکہ اس میں کیا ہوا ہے کہ اب ان کی دشمنی واضح ہو گئی ہے، ایمان تو وہ لائے نہیں، اب وہاں پر رکنے کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، وہ لوگ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ بس ختم ہو جائے، چلا جائے یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور اللہ بارکنا فیہا للعالمین، شام کا علاقہ بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز اور شاداب خطہ زمین ہے، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ وہاں کے پھلوں کا ذائقہ، مختلف جگہوں کا، اور ان کا جو سائز ہے وہی ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی کبھی مشاہدہ کروائے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہی خطہ 2000 سال تک انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے، یعنی یہاں اس طرف انبیاء آتے رہے، مبعوث ہوتے رہے، اور وہاں پر کچھ دفن بھی ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہم نے عطا کیا، بخشا اس کے لیے اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو نافلہ زائد، یعنی اسحاق اور ان کے بعد ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا، اور بنایا
جعلنا ہم نے صالحین سب کو ہم نے نیکوکار بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید عطا ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا تھا. تو وہ باپ تو چلا گیا تھا ادھر سے، تو وہ یعنی ایک تعلق ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر عطا کیا، ایسے بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یعنی کہ جو آپ عمل کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی بڑھ کر قدردانی فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر اور ایک ریاضت درکار ہوتی ہے. پھر فرمایا وجعلناہم، اور بنایا ہم نے ان کو ائمۃً رہنما، یہدون و رہنمائی کرتے تھے، بامرنا ساتھ ہمارے حکم کے، و اوحینا اور وحی کی ہم نے الیہم ان کی طرف، فعل الخیرات نیک کاموں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنما بنا دیا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی انہیں پیشوا بنا دیا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کریں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی نا، تو آزر نے ہی ساتھ نہیں دیا اور قوم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد ایسی دی، اور آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام تک نبوت بھی چلی. سبحان اللہ. آئمہ بنایا. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی رہنما بنا دے. جو پریشانیاں ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں نا ہر وقت، ہائے نسلوں کا کیا ہوگا، بچے کہاں جائیں گے، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے بچے دوسروں کا اصل قبول کرنے کے بجائے خود دوسروں کو متاثر کرنے والے ہوں، ان کی جگہ جگہ پر رہنمائی کریں. اگر وہ باہر سے کوئی ایسی چیز لے کر آتے ہیں، ماں کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. کہیں بھی آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اسلامک اسکول میں، یونیورسٹی میں ہیں، وہ بچے ہی ہیں، چاہے 18-20 سال کے بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. تو ان کو ہمیشہ ہر وقت گائیڈ کریں اور حکمت کے ساتھ. یعنی بعض اوقات میں بھی وہ کسی ایسی بات کو آپ کو کہیں جس پر آپ ناراض بھی ہوں، لیکن بہت حکمت کے ساتھ ان کو گائیڈ کریں کہ وہ باہر جا کر لوگوں کو دلیل کے میدان میں بات سمجھا سکیں. ایسی ان کی انفلوئنشل پرسنالٹیز بنائیں کہ لوگ ان سے متاثر ہوں. یہ آپ کے بچے اپنے دین پر شرمندہ نہ ہوں کہ یہ میں نے کیا پانی کی بوٹل ہاتھ میں پکڑی ہوئے باتھ روم جانے کے لیے. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. وہ تو شرم نہیں کرتے، شراب کی بوتلوں کو پکڑے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پینٹیں نیچے لٹکائے پھرتے ہیں. میں کہتی ہوں انسان کی عقل کیا دماغ سے کیا پیروں میں چلی گئی ہے، اس کو اتنی خبر نہیں رہی کہ پینٹ نیچے کرنے سے اس سے چلا بھی نہیں ٹھیک جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن تو اگر وہ شرمندہ نہیں ہیں، اگر کوئی عورت شرمندہ نہیں ہے اپنے آپ کو بے حجاب کرتی باہر، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی جسم کے عضو کی کوئی کو دکھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. وہ پتہ نہیں کس حد تک ڈٹائی اور یعنی کہ ضد آ جاتی ہے یا شیطان کی پیروی ہوتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو بے حجاب کر دیتی ہے باہر، کیونکہ خود کو چھپانے کی حس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کو بھی دی ہے، ٹھیک ہے. بچہ بھی کیا کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ شیطانی چکر میں اتنی آ جاتی ہیں اور ان کو اس پہ کوئی شرم بھی نہیں ہے. یعنی سینے کی نمائش کرنا، اس پہ تو حکم آیا ہے نا، چلو چہرے کا حجاب تو اب ہم نے اس پہ 2 فقہ بنا لیں، 2 رائے دے دیں، اور جس کی جو مرضی ہے کر لے. تو سر کا تو نہیں ہے نا حکم، وہ تو سارے اس پہ متفق ہیں. بالوں کو آرائش یا اس کو نہیں ظاہر کرنا، زینت، بال نہیں ظاہر کرنے، سینہ نہیں دکھانا، یہ تو سامنے واضح احکامات آئے ہیں. لیکن کوئی عورت اتنی بہادر ہو جاتی ہے کہ پھر مسلمانوں میں ہی ایسے ہیں کہ کہتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حجاب ایسے لیں گے کہ سینہ نمایاں ہو جائے، حجاب ایسے لیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے بالوں کا ٹاپ اور وہ سارا کچھ. تو جب لوگ غیر شرعی اعمال کو کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو ہمارے بچے کیوں ان اعمال کو کرتے ہوئے شرمائیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اس کے لیے بھی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، مسلسل لگے رہنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے رہنما بن جائیں، کہ رہنمائی کریں لوگوں کی بھی امرنا، ساتھ ہمارے حکم کے، ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی خلا میں بند ہو جائیں اور وہیں پر اپنے بچوں کو بھی سینت کے رکھ لیں. آپ کے بچے باہر بھی نکلیں گے، جائیں گے بھی، لیکن ان کو مسلسل رہنمائی دیں، ٹھیک ہے. اس کو اداروں کی ذمہ داری بھی نہ سمجھیں، کیونکہ جو کام ماں کر سکتی ہے وہ باہر نہیں ہوگا. اور پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیکیوں کے کاموں کی. یعنی
بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے کام کا موقع نہیں ملتا ہے. جب آپ اس راہ میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے کہ یہ نیکیوں کے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، یہ کر لو یہ کر لو. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر یعنی حیرت ہوتی ہے نا کہ آپ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انبیاء کو کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے لیے نیکیوں کے راستے واضح ہو جائیں اور ہم ان کو کر گزریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ. یعنی بعض اوقات تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو راہوں میں سے ایک ساری میرا تو خیال ہے سارا دن جو ہے نا بعض اوقات ان کاموں میں گزرتا ہے. کس کو پریارٹی دینی تھی، کس کو نہیں دینی تھی، او نہیں وہ پہلے کام کرنا تھا، وہ بعد میں کرنا تھا، یہی چلتا رہتا ہے. تو سبحان اللہ، جب آپ اللہ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے نیکیوں کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ انتظار نہ کیا اگر نہیں یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں بڑا کوئی کام کر لوں. بھئی کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو ہنس کے دیکھ لینا، راستے سے کوئی پتھر ہٹا دینا، کہیں کوئی گندگی ہے تو وہ دوسروں پہ نہ چھوڑنا، کوئی نہیں وہ بیچاری نے آج نہیں کام کیا، میں کر دیتی ہوں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے نیکیوں کے ہی کام ہیں. تو ان کو کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں اور پھر اس بات پر خوش ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ موقع رکھا ہوا تھا کہ میں اس نیکی کے کام کو کر گزروں. اقامت صلاتی، اور نماز قائم کرنے کی، یہ تو آپ اپنے لیے بھی لازم پکڑیں اور اپنے بچوں کو بھی پوچھا کریں. خاص طور پر اگر وہ کسی ایسے اداروں میں جاتے ہیں جہاں پر نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، اور یہاں پر تو یوزلی ایسا ہوتا ہے، یہاں مدرسوں میں یا یونیورسٹیز میں کہیں بھی وہ جاتے ہیں، ان سے پوچھیں. اگر وہ 18-20 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو انہیں اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اعمال کی فضیلت بتانے کی ضرورت رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ترغیب سے کام نہیں چلتا، یعنی رغبت دلانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ترغیب بھی دینی پڑتی، یعنی ڈرانا پڑتا ہے. تو اس ذمہ داری کو بھی نہیں چھوڑنا. اقامت صلاح، کیونکہ یہ تو وہ پہلا سوال ہے نا جو قیامت والے دن ہوگا. ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عابدین، اور تھے وہ ہمارے لیے عبادت گزار. ٹھیک ہے. تو نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ جو بھی آپ کی ہے اس کو مکمل صحیح طور پر بغیر کچھ سوچے کہ یہ کیا تھا اور اس ڈیٹ پہ تھی یا یہ تھا، پوری اس کو ادا کیا جائے. اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. ہم نے آیت نمبر 57 سے شروع کیا ہوا ہے. ابھی میں اور پڑھ رہی ہوں. اچھا، پھر بعد میں دیکھیں کتنا سبق آپ نے سنانا ہے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ، عطا کیا ہم نے اس کو حکم و علمًا، اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ، و نجات دی ہم نے اس کو من القریۃ التی، اس بستی سے، کانت جو تھی، تعمل عمل کرتی، الخبائث برے خبیث کام کرتی تھی. انہم، بے شک وہ تھے، کانو تھے وہ، قوم سوئن فاسقین، بہت ہی برے لوگ تھے. فاسق تھے یعنی حدوں کو گزر جانے والے تھے، گناہ گار تھے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا. اب یہاں پر ساتھ ہی لوط علیہ السلام نے ہجرت کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ان کو اس صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم اور علم عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم لوگ تو بعض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان درجات تک پہنچا دے. بعض اوقات تو ہم اسی بات میں تھکے رہتے ہیں کہ دو نیک کاموں میں سے کون سا پریارٹی والا ہے، کون سا زیادہ ثواب والا ہے کہ میں وہ کر گزروں. ٹھیک ہے. اور رات کو بھی یہی وہ چپکلس چل رہی ہوتی ہے کہ کیا. تو یہ حکمت کیا ہوتی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت حاصل ہو جانا. ٹھیک ہے. وہ جیسے ابھی اسباب کی بات ہو رہی تھی نا، اسباب تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیے ہوئے ہیں، اور میرا تو خیال ہے پہلے زمانے کے مقابلے میں اب تو اسباب کی بہت ریل پیل ہو گئی ہے. بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن وہ کیسے، کہاں پر، کس طرح استعمال کرنی ہے. اگر ہمارے اندر بولنے کی طاقت ہے اور ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، شاید کوئی جادو کی چھڑی چلے گی اور وہ ٹھیک سدھ ہو جائیں گے. تو حکمت کیا ہوتی ہے کہ بر وقت صحیح فیصلہ، اور یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہٹ اٹ وائن دا آئرن از ہاٹ، جب لوہا گرم ہوگا تو تبھی ضرب لگاؤ گے تو وہ ٹوٹے گا یا تمہیں کام کا ہوگا. ادروائز جس وقت دل ہی نرم نہیں ہے تو ان پر حکمت یا موعظت اثر نہیں کرتی. اور دل نرم کب ہوا ہوتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. بچوں کے لیے یا جن کو بھی، جو بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ کیا کریں لوگوں کو. ایک نہیں پکڑا جا رہا اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کو دیکھ لیں، تیسرے کو دیکھ لیں.
اور ابھی ایک اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، اچھا اس کو صرف ایک ڈوز دینی ہے، کہاں پر زیادہ ڈوز دینی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ جیسے اب آپ سیکھ رہے ہیں ایسے ہر عورت تو نہیں سیکھے گی نا، لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی بات اور کچھ نہیں تو اس کو شرک سے بچا لیں. جیسے ہم نے پیچھے ابھی سیاروں کا علم پڑھا ہے تو اس سے بچائیں کہ یہ شرک ہے، اور یا پھر نماز کی طرف لیں. جتنا کام ہم اپنے اس پہ کر سکتے ہیں، یہی دراصل حکمت ہوتی ہے. اور علم عطا کیا تھا لوط علیہ السلام کو، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ان کی جو قوم تھی وہ کس میں پڑی ہوئی تھی، وہ گندے برے کام کرتی تھی، خبیث کام کرتی تھی. یعنی وہ کام جو فطرت سے بھی ہٹے ہوئے تھے، جانور بھی نہیں وہ کرتا، اس کی وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن یہ انسان تھے کہ اس میں پڑ گئے تھے. اور پھر یہ کہ نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے وہ پاک باز بننے کے تانے دیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بستی سے نجات دے دی اور اس بستی کو سب کو پلٹ دیا. اور اس میں آپ جیسے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں بیوی بھی شامل تھی. یعنی نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی نیک انسان کی بیوی ہو یا شوہر ہو تو ہی وہ کامیاب ہیں یا بچ جائے گا. بارہا ایسا بھی ہوا جیسے ابھی ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ ان کا باپ ہی جو ہے توحید پر نہیں آیا. تو اللہ کے ہاں کیا ہے کہ پکڑ آئے گی ایسے لوگوں کی، خواہ وہ انبیاء کی بیویاں ہوں، انبیاء کا باپ ہو، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار جو جن کے لیے آتا ہے وہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو غرق کر دیتے ہیں اور ان کا انبیاء کے ساتھ نسبت کوئی کام نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو ہمارا عمل دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم کانوا قوم سوء فاسقین، تھے ہی برے لوگ، گندے کام کرنے والے نافرمان لوگ تھے. اور اس میں عمل کی بات ہوئی ہے جیسے ابھی کہ معاشرے میں برائی اتنی زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ چیزیں کول سمجھتے ہوئے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، بچے لے رہے ہوتے ہیں، تو اب اصل حقیقت کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن اور وحی الہی کے علم سے ہی پتہ چلے گی نا، قرآن اور حدیث سے. تو اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نہ تو ہم خود اپنی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے ہی کر سکتے ہیں. تو جڑنا اسی سے پڑتا ہے. کیونکہ آپ اگر آج بیٹھ کے سوچیں نا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں رائج ہیں اور وہ اس کو علی اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، بلند باند اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی کسی نہ کسی طرح کر کے اس کو جائز سمجھ لیا ہوا ہے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے، ایسا ہوگا آگے. تو پھر بچا کیسے جا سکتا ہے کہ جب انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اب یہ ساری کی ساری قوم اس میں پڑ گئی تھی، اس برے عمل میں جو کہ فطرت میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی بہت سی چیزیں انسان جانوروں سے سیکھتا ہے، جانور بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے کہ اس طرح کے کام کریں. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا اس کو اپنی رحمت میں. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. تو ایسی ہمت بھی جو ہے نا کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طرح کی صلاحیت دی ہے نا. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرح کی صلاحیتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں مختلف طرح کی. تو بعض اوقات کچھ لوگ نا جیسے اوپر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، اور میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ اپنے بچوں کو اتنے گٹس دیں کہ وہ دوسروں کو متاثر کریں. لیکن ہر ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، اگر وہ ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا کہ وہ بچ سکے تو پھر اس کو سمندر میں نہ پھینکیں. ایک ایسا سمندر جو گندا ہے، اللہ کانت تعمل الخبائث، وہ سارے تو خبیث کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کتنے عرصے تک وہ بچے گا؟ ٹھیک ہے. جیسے اس دن ایک ماں مجھے کہنے لگیں کہ بہت اچھا بھی اسلامک اسکولوں سے بھی نکلا ہوا بچہ ہو نا، تو 9th 10th 11th سے بچ گیا تو گریڈ 12 میں اور کچھ نہیں تو اس کی ڈریسنگ پہ تو فرق آتا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کون گائیڈنس دے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گھبرا جائیں اور گھروں میں بند ہو جائیں، کسی جیل میں قید کر لیں، لیکن شعور ہوگا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے بچنا ہے، اور میرا بچہ کیسا کیلیبر رکھتا ہے. سوری آج شاید بچوں کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے میں اسی میں ہی تھی. تو اگر آپ کو اپنے بچے میں ایسے گٹس نظر نہیں آتے کہ وہ دوسروں کو متاثر کرنے والا نہیں ہے بلکہ متاثر ہونے والا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری بستی، حتیٰ کہ نبی کی بیوی بھی اس میں یعنی خود اس فعل میں مبتلا نہیں تھی، کیونکہ یہ چیز نہیں ہوتی ان میں انبیاء کی بیویوں میں، لیکن وہ ان کی حمایت کرنے والی تھی، اس کو اوکے کرنے والی تھی اس کام کو. ٹھیک ہے، اسی لیے تو فرشتوں کے آنے پر بلا رہی تھی قوم کے ان لوگوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.
دین پر جو قائم لوگ ہیں نا وہ آپ کو خال خال ہی نظر آئیں، لیکن ہم نے جم کے رہنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اکثریت انہیں کاموں میں پڑی ہو جو اللہ کے ہاں مقبوض ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہاں پر نا لوط علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیں، سبحان اللہ، انبیاء تو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اپنی رحمت سے اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ میں اپنی جیسے بات کروں تو میں ایسی نہیں ہوں، یا میں اخلاق کے حوالے سے اخلاق خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ آپ کسی ایسی معاشرے میں چلے جائیں نا تو کہ وہ لوگ نماز تو دور کی بات خبائث میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا نہیں رکھ پاتے، یعنی آپ کو حکمت سے معاملہ نہیں ڈیل کرنا آتا، آپ ان کو اور باغی کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر کسی ایسی معاشرے میں یا ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں تو آپ نے وہاں پر کیا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب آپ اس طرح بچ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک، اور ان کے لیے گواہی دی کہ بے شک وہ ہمارے نیکوکار لوگوں میں سے تھے، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو ان واقعات کی تفاصیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں نے ان کو شارٹ ہی مکمل کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ سبق سنائیں گے تو بہت زیادہ اس کی طرف نہیں جائیں گے، فوکس جو ہے نا ترجمے پر ہوگا، باقی جو آپ نے چیزیں تھوڑی بہت ہائی لائٹ کی ہوں نا انہی کو پڑھ لیا کریں تاکہ ہم ٹائم پہ اپنا کام مکمل کر لیا کریں۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، 57 آیت پہ چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.